السلام علیکم۔ تو بچوں، آج باری آتی ہے انارکلی کے کردار کے اہم نکات کی۔ انارکلی کے کردار کو ڈرامہ انارکلی میں مرکزی حیثیت حاصل ہے اور یہ کردار کئی زاویوں سے پرکھنے کے قابل ہے۔ انارکلی ایک خوبصورت، باوقار اور مظلوم عورت کے طور پر پیش کی گئی، جس کے جذبات، شخصیت اور قربانیوں میں گہری معنویت پائی جاتی ہے۔ ذیل میں ان کے کرداروں کے تنقیدی نکات کچھ اس طرح سے بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، حسن اور کشش کا پیکر ہے۔ جی، انارکلی کی سب سے بڑی بات کہ اس کا حسن اور جمال ایک استعارے کے طور پر پیش کیا گیا، کیونکہ یہ خوبصورت کنیز تھی اور اس کی دلکشی شہزادہ سلیم کو اپنے سحر میں گرفتار کر لیتی ہے۔ اس کا حسن نہ صرف ظاہری تھا بلکہ اس کی وفاداری اور قربانی میں بھی جھلکتا تھا، اور یہی اس کے حسن و عشق کی داستان تھی جو اس کی شخصیت کے اندر موجود پائی گئی تھی۔ نمبر 2، مظلومیت کی اعلیٰ مثال۔ انارکلی کے کردار کو مظلومیت کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا۔ یہ ایک ایسی عورت ہے جو اپنے عشق کی وجہ سے ظلم کا شکار ہوئی۔ اکبر بادشاہ کے حکم پر اس کو دیوار میں چنوا دیا گیا اور اس کی قربانی شہزادہ سلیم کے عشق کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے۔ جی، اگلا پوائنٹ آ جاتا ہے عشق کی مثالی اہمیت۔ انارکلی اور شہزادہ سلیم کے عشق کو مثالی محبت کے طور پر پیش کیا گیا، اور یہ ہمیں بہت سے موقعوں پر انارکلی ڈرامے میں پڑھ کر ظاہر ہوا ہے۔ حتیٰ کہ آخری لمحات میں بھی انارکلی کا کردار ایک محبت کرنے والی عورت کا ہے جو اپنے عشق کی خاطر اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریں نہیں کرتی۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ محبت کی مثالی علامت کے طور پر انارکلی کا کردار جو تھا وہ کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ مثلاً، کیا محبت کے لیے اپنی جان دینا حقیقی خوشی فراہم کرتا ہے، یا ایک سماجی یا معاشرتی رومانس ہے جس میں عورت کو صرف قربانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ان کے عشق کو ایک طرف عظمت دی گئی ہے، تو دوسری طرف یہ کردار سماجی نابرابری کی حقیقت کو بھی اجاگر کرتا ہے، جہاں ایک کنیز اور شہزادے کے درمیان محبت ناقابل قبول سمجھی جاتی ہے، جیسا کہ انارکلی میں وہی ہوا جب سازش کے طور پر یہ پیش کی گئی اور اکبر نے فوراً فیصلہ سنا دیا۔ جی، اگلا آ جاتا ہے عورت کی حیثیت اور سماجی مرتبہ۔ انارکلی کا کردار شاہی معاشرت میں عورت کی حیثیت کو اجاگر کرتا ہے، اور وہ اس درباری نظام میں ایک کنیز تھی جہاں پر جس کی حیثیت نہایت ہی محدود تھی، اور اس کا جو عشق تھا وہ بادشاہ کے غضب کو دعوت دیتا تھا۔ جی، اگلا ہم آ جاتے ہیں انارکلی کا خاموش احتجاج۔ انارکلی کا کردار ایک خاموش احتجاج کے طور پر بھی پیش کیا گیا۔ وہ اپنے عشق اور اپنی قربانی کے ذریعے اکبر بادشاہ کی ظلم پر مبنی طاقت کو چیلنج کرتی ہے، اور یہاں پہ اس کی بات کی بھی یاد دہانی کرائی گئی کہ مظلومیت اور خاموشی بھی احتجاج کی ایک قسم ہے، اور انارکلی کی خاموشی میں ایک طاقت تھی اور جو اس کی مظلومیت کو ظاہر کرتی ہے، اور دوسری طرف اس کے عشق کی مضبوطی کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ جی، آخری ہمارا آ جاتا ہے کچھ اس میں سے نقطہ ہے موت اور لافانی محبت کی علامت۔ انارکلی کا کردار اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ محبت لافانی ہوتی ہے، اور اس کی موت ان کے عشق کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیتی ہے، جیسا کہ جب انارکلی کو دیوار میں چنوا دیا گیا اور سلیم ماں کی آغوش میں سر رکھتا ہے، اور اس کی ماں اس کو بتاتی ہے کہ آئندہ آنے والے عرصے میں اور آنے والے دنوں میں یہ تمہاری اور انارکلی کی یہ داستان ہمیشہ زندہ رہے گی، اور محبت کے لافانی ہونے کے تصور کو یہاں پر سراہا بھی گیا
لیکن یہ اس کردار کے اختتام کا واحد راستہ بھی بنا۔ لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انارکلی کا کردار صرف قربانی کی علامت کے طور پر یاد رکھا جائے گا، یا اس میں سماجی برابری اور ظلم کے خلاف کوئی پیغام بھی ہے؟ تو بچوں، یہ کچھ نکات تھے، یوں تو سادہ سے بہت سے نکات تھے، لیکن یہ کچھ خاص اہم نکات پیش کیے گئے۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔